السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تذکرے کی کتابوں میں واقعہ ملتا ہے کہ حضرت ابو بکر شبلی قدس اللہ سر العزیز سے کسی مولانا صاحب کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے چند مسائل شریعت کے بارے، طریقت کے بارے اور تصوف کے بارے میں آپ سے سوال کیے تو آپ نے ان کا جواب بہت مدلل قرآن و حدیث اور اولیاء کرام کے فرمانات سے دیا۔ وہ بہت متاثر ہوئے۔ تو ایک دن آپ اپنے پیر و مرشد خواجہ جنید بغدادی قدس اللہ سر العزیز کی خدمت میں حاضر تھے تو وہ مولانا صاحب بھی تشریف لے آئے اور دوست احباب بھی بیٹھے تھے۔ تو وہ مولانا صاحب نے خواجہ جنید بغدادی قدس اللہ سر العزیز جو شیخ ابو بکر شبلی قدس اللہ سر العزیز کے پیر و مرشد تھے ان سے عرض کرنے لگے کہ جی یہ آپ کا جو مرید ہے ابو بکر، یہ تو ماشاءاللہ بہت ہی اچھا اس کو علم ہے، بہت اچھے مدلل جواب دیتا ہے۔ میں نے کئی باتیں ان سے پوچھی جو میں نے کئی لوگوں سے پوچھی تھی، بڑے بڑے علماء سے پوچھی تھی، ان کو جواب ہی نہیں آتا تھا، تو انہوں نے بہت مدلل اور قرآن و حدیث کے عین مطابق جوابات دیے۔ ماشاءاللہ ان کو بڑا اچھا علم آ گیا ہے۔ تو یہ سن کر خواجہ جنید بغدادی قدس اللہ سر العزیز فرمانے لگے کہ کون؟ یہ ابو بکر، یہ شبلی، یہ تو ہماری مجلس میں بیٹھنے کے قابل بھی نہیں ہے، اس کو کیا آتا ہے، جاہل مطلق ہے، چل اٹھ نکل جا یہاں سے۔ اور ایسا کہہ کر آپ کو مجلس سے نکال دیا کہ یہ تو ہماری مجلس میں بیٹھنے کے قابل بھی نہیں ہے، کون سا علم اس کو آ گیا ہے۔ جب آپ چلے گئے تو مولانا صاحب نے عرض کی کہ حضرت اس کا قصور تو کوئی نہیں تھا، آپ نے اس قدر اس کو ڈانٹا اور اتنے لوگوں کے سامنے اس کو بیزت کر دیا، تو اس کا تو کوئی قصور نہیں تھا، آپ چلو مجھے ڈانٹتے۔ آپ نے فرمایا میں نے اس کو کیا کہا، آپ نے اس کی گردن پر تلوار ماری تھی، میں نے آگے ڈھال رکھ دی، نہیں تو آپ نے تو اس کا اگر اس کو ذرا بھی خیال آ جاتا کہ مجھے بہت علم آ گیا ہے تو وہ تو شیطان کا شکار ہو جاتا۔ تو میں نے تو آگے سے ڈھال رکھی ہے کہ وہ بچ جائے، اس کا ایمان بچ جائے، کہیں اس میں تکبر پیدا نہ ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا اس میں بھی ابھی اس کا ہی فائدہ ہوا ہے، کیونکہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ نفس کی ذلت میں اللہ کا قرب ہے، تو اس کے تو اور مراتب بلند ہوں گے، اور وہ بچ بھی گیا، تکبر سے بھی بچ گیا، شیطان کے وار سے بھی بچ گیا۔ تو مولانا صاحب کسی کی تعریف اس طرح کرنا اور پھر اور ایسے ایسے القاب دے دینا، یہ تو بھائی طریقت میں زہر قاتل ہے۔ تو اللہ رسول سمجھ عطا فرمائیں۔ اسی طرح سب بزرگوں سے ثابت ہے کہ بھائی اس طرح کسی کی تعریف کرنا، یہ اسی طرح تو شیطان کا داؤ چلتا ہے کہ کسی ان پڑھ جیسے آدمی کو آپ کہیں یہ تو ولی اللہ ہے اور یہ تو پاکیزہ ہستی ہے اور کیا سے کیا کہہ دیں، تو اس کا دیکھیں، اس واقعے سے سبق حاصل کریں کہ حالانکہ شیخ ابو بکر شبلی قدس اللہ سر العزیز کاملین میں سے ہیں، بہت اچھی ان کو ولایت نصیب تھی، اللہ کا تعلق نصیب تھا، لیکن جب پیر کے سامنے اس کی تعریف کی گئی تو آپ نے خواجہ جنید بغدادی قدس اللہ سر العزیز نے ان کو ڈانٹا کہ اس کو کیا نصیب ہے، یہ تو ہماری مجلس میں بیٹھنے کے قابل بھی نہیں ہے۔ تو اس طرح آپ کئی ایک حضرت صاحب جو ہیں میں نے دیکھا وہ بسم اللہ کا معنی کر رہا ہے کہ اللہ کے سامنے بھسم ہو جاؤ، حالانکہ بسم جو ہے اس کا تو معنی عربی میں شروع بنتا ہے کہ شروع، بسم اللہ شروع اللہ کے نام سے، اور اللہ کے نام پر مٹ جاؤ وہ تو بھسم ہوتا ہے، بے ہے کی بانی بھے ہوتا ہے، سین میم بھسم، خاک ہو جانا، جل جانا، راکھ ہو جانا، تو یہ بسم کا معنی بھی بھسم کر رہے ہیں، اور لوگ سبحان اللہ ماشاء اللہ کی بارش کر رہے ہیں، اور اس کو کیا ولی سے کیا پتہ نہیں کیا کیا بنا رہے ہیں۔ اللہ معافی دے میرا بھائی، کس لغت سے اس نے یہ لے لیا کہ بسم کا معنی بھسم ہے، مٹ جانا ہے، راکھ ہو جانا ہے، جھک جانا ہے۔ تو اس طرح کے بھائی نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پاک ہے، کیونکہ یہ قرآن کی آیت ہے۔ آپ نے فرمایا قرآن کا ترجمہ جس نے اپنی عقل سے کیا، اگر اس نے صحیح بھی کیا تو پھر بھی اس نے بہت بڑی غلطی کی، کہ اگر اللہ الہام کریں تو پھر وہ اس کا ترجمہ کرے۔ یہ 72 دوست کی فرقے جو سرکار نے فرمائے ہیں، ابن ماجہ 3993 نمبر حدیث،
کہ سنتین و سب عین فرقتاً کلہ فی النار، کہ میری امت کے 70 اور 72 فرقے ہوں گے، سارے جہنمی ہوں گے۔ تو یہی تو انہوں نے کیا، قرآن کے ترجمے کیے، اپنی عقل سے کیے، اور کوئی غلط کوئی صحیح۔ تو اس طرح میرا بھائی اس میں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ کسی لغت میں بسم کا معنی بھسم نہیں ہے۔ بھسم ہوتا ہے کہ مٹ جانا، خاک ہو جانا، جل جانا، راکھ ہو جانا، جھک جانا، جو بھی اس کا معنی لیں وہ بھسم کا معنی ہے۔ بسم کا معنی بسم اللہ، ہر کام سے پہلے جو ہم کہتے ہیں بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے۔ تو اب اس کا کیا معنی ہے کہ ہم شروع نہیں کرتے، ہم اس کو مٹا رہے ہیں یا خود مٹ رہے ہیں؟ تو میرا بھائی اپنی عقل سے، اپنی عقلی دلیلوں سے اس طرح قرآن کے الفاظ کو اور قرآن پاک کے ترجمے کو چینج کرنا یہ بالکل گمراہی ہے۔ یہ دیکھیں مرزئی کافر کیوں ہیں؟ انہوں نے بھی خاتم النبیین، اس کا معنی ہے کہ نبوت ختم ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ لا نبی بعدی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور یہ مرزئی قادیانی جو ہیں انہوں نے اس کا معنی بدل لیا، خاتم النبیین کا مطلب کہ نبی آئیں گے، آپ مہر لگایا کریں گے۔ تو اس طرح بھائی وہ دیکھیں اب سارے ان کو کہتے ہیں یہ کافر ہیں، قادیانی کافر ہیں، کہ انہوں نے کیونکہ نبی کوئی نہیں آنا تھا تو انہوں نے غلام احمد قادیانی کو نبی مان لیا کہ یہ مسیح موعود ہے، واپس آنے والا عیسیٰ، دوبارہ آنے والے عیسیٰ یہ نبی ہیں۔ حالانکہ دیکھیں اب اس کے مطابق ہی انہوں نے بھی قرآن کے لفظ کا معنی چینج کیا، انکار نہیں کیا، معنی چینج کیا، اپنی عقل کے مطابق کیا۔ تو یہ حضرت صاحب جو ہیں اب ان کو لوگ پیر بھی کہہ رہے ہیں، ولی اللہ بھی کہہ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں۔ تو وہ بسم اللہ کا معنی کہ اللہ کے سامنے مٹ جاؤ، غرق ہو جاؤ، جل جاؤ، راکھ ہو جاؤ، بھائی وہ بھسم ہوتا ہے۔ بسم اللہ شروع، بسم کا معنی شروع ہے، اللہ کے نام سے شروع۔ تو اس طرح میرا بھائی اپنی عقلی دلیلیں نہ دیں، عقل کو استعمال کریں یہاں عقل کی جگہ ہو۔ قرآن کے معنی چینج کرنے میں یا اس کی کوئی اور اس طرح کی خام خواہ کی یہ کون سی طریقت ہے جو قرآن کے معنی ہی بدلے اور قرآن کی مخالفت میں جائے؟ تو یہ سب نتیجہ اسی کا ہے کہ یہ ہم اب میرے جیسے ان پڑھ آدمی کی بھی تعریف ہوتی ہے تو گروپ والے میں سب کی منت کرتا ہوں میرے بھائی احتیاط سے کام لیں، خام خواہ کسی کی تعریف جو ہے یہ اچھی نہیں ہوتی، اور پھر یہ طریقت کے راستے میں تو یہ موت ہے، زہر قاتل ہے یہ، جس کی تعریف کرو گے تو پھر وہ بھول جائے گا نا کہ بس میں تو اب ہو گیا ہوں قطب عالم، میں تو ہو گیا ہوں غوث اعظم، اب میری بات سنی جا رہی ہے اور میں ایسے نقطے نکال رہا ہوں۔ تو اللہ سب کو سمجھ عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث کی سمجھ اللہ تبارک تعالیٰ عطا فرمائے، آمین، والسلام، اللہ حافظ۔